اب رہا مسئلہ کہ اس کی رکعت ہوئی یا نہیں۔ سن لیجئے، رکعت مکمل کرنے کے لیے دو چیزیں فرض ہیں، دو چیزیں۔ جس بندے نے قیام نہیں کیا اس کی رکعت نہیں، کہ جو بندہ رکوع میں ملتا ہے اس کا جو فرض تھا، جو اس نے رکعت پوری کرنے کے لیے قیام کرنا تھا، وہ اس کا نہیں ہوا، لہذا اس کی رکعت نہیں۔ اب دوسری بات، ایک تو فرض اس کا یہ چھوٹ گیا، دوسرا فرض کون سا تھا؟ دوسرا فرض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا جس بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس نے کیونکہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس لیے اس نے امام کے ساتھ رکوع کر لیا، نہ تو اس نے امام کی فاتحہ ہی سنی۔ یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جی امام کی سورۃ فاتحہ اس نے سن لی تو اس کی وہ نہ پڑھے تو اس کی وہ رکعت ہو جائے گی، میرا یہ سوال ہے کہ اب تو اس نے رکوع میں پایا ہے، اب نہ اس نے خود پڑھی ہے نہ اس نے امام سے سنی ہے، اب نہ اس نے قیام کیا ہے، رکوع میں چلا گیا ہے، نہ اس نے قیام کیا ہے، اب نہ اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی چاہے وہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس کی سورۃ الفاتحہ چھوٹ گئی ہے لہذا اس کی رکعت مکمل نہیں۔ جو میرے بھائی، جو مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ جی جس نے امام سے سورۃ الفاتحہ سن لی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اس نے تو نہ امام کی سنی ہے نہ اس نے خود پڑھی ہے، تو لہذا اس کی رکعت مکمل نہیں۔ یہ دلیلیں دیکھ کر کہ اس کے دو فرض جو تھے وہ چھوٹ گئے، ایک قیام والا دوسرا سورۃ الفاتحہ والا، اس لیے یہ رکعت مکمل نہیں۔ یہ بہت مضبوط ترین دلیل ہے۔ اس وجہ سے میرے کم علم کے مطابق جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق اس کی رکعت مکمل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بندہ رکوع میں ملا ہے اس کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس حالت میں امام کو پائے وہی حالت میں چلا جائے۔ اب امام رکوع میں ہے، یہ رکوع میں چلا گیا، اس کو ثواب ضرور ہوگا لیکن اس کی رکعت مکمل نہیں ہوئی۔